الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری بہنوں، آج کا میرا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے کہ ہماری حقیقی کامیابی کیا ہے. واٹ از دا ریئل سکسیس. میری بہنوں، اگر یہ سوال میں ہر ایک سے پوچھوں اور خاص طور خواتین سے پوچھوں، عورتوں سے پوچھوں، تو جواب یہی آئے گا کہ کامیابی دولت سے ہے. دماغ میں سب سے پہلی چیز یہی آئے گی. کامیابی دولت سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی حکومت سے ہے، کامیابی طاقت سے ہے نا. جس کے پاس جتنی دولت، جتنا پیسہ وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی طاقت وہ اتنا کامیاب، جس کی حکومت جتنی بڑی وہ اتنا کامیاب ہے نا. جس کا کاروبار امبانی کی طرح ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. غور کریے، یہ جو تصور ہمارے دماغوں میں آج بیٹھ چکا ہے، اسی کی وجہ ہے کہ ہم ہماری حقیقی کامیابی کو بھلا بیٹھے. آج بھول چکے، آج ہم ہماری حقیقی کامیابی، ریئل سکسیس جو ہونی چاہیے ہمارے دماغوں میں، وہ آج نہیں ہے. میری بہنوں، میری ایک اس بات کو، یہ جملوں کو اپنے دماغوں میں رکھنا اللہ کے لیے. آپ جس چیز کا تصور کامیابی کا لے کر یہاں بیٹھے گی یا اپنی زندگی گزارے گی، اسی کے لیے آپ محنت کرے گی. اگر ہمارے دماغ میں دولت کامیابی ہے تو دن رات ہم اسی کے پیچھے رہیں گے. طاقت اگر ہم ہماری کامیابی سمجھتی ہے تو دن رات وہی ہم کرنے میں لگیں گے. صبح شام کی محنت اور مشقت وہی کریں گے ہم جس کو ہم ہماری کامیابی سمجھتی ہے. غور کریے، اگر کامیابی دولت ہوتی تو آپ مجھے بتائیے قارون کامیاب ہوتا ہے نا. اگر دولت کامیابی ہوتی تو قارون سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اگر حکومت کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن افسوس، نہ قارون کامیاب ہوا، نہ قارون کے خزانے تک پہنچنے والے لوگ کامیاب ہوں گے. نہ فرعون کامیاب ہوا، نہ نمرود کامیاب ہوا، نہ فرعون اور نمرود کی طرح حکومت کرنے والے کبھی کامیاب ہوں گے. میری بہنوں، آپ کے دماغوں میں یہ سوال لائیے کہ میری حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کیا ہے میری اصل کامیابی؟ دولت تو کامیابی نہیں ہو سکتی کیونکہ قارون کامیاب نہیں ہوا. شہرت کامیابی ہوتی تو خیسر اور خسرا کی آج بھی نام لیا جاتا. خیسر اور خسرا معلوم ہے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سپر پاور حکومتیں تھیں. آج سے تھوڑے دن پہلے جیسے روس اور امریکہ تھا نا سپر پاور، ویسے خیسر اور خسرا تھے، لیکن وہ بھی ختم ہو گئے. نہ دولت کامیابی رہی، نہ طاقت کامیابی رہی، نہ حکومت کامیابی رہی، تو کامیابی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات جو تھے، کیا ان کے دماغوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا
کہ دولت کامیابی ہے، عہدہ کامیابی ہے، بڑا مقام کامیابی ہے، شہرت کامیابی ہے، بڑے محلوں میں رہنا کامیابی ہے؟ کبھی ان کے دماغوں میں یہ سوال کبھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتی تھی. اگر وہ ان چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتی تو مجھے بتائیے آسیہ علیہ السلام کے پاس کچھ کم تھا؟ جی کم تھا؟ بادشاہ کی بیوی ہے، وقت کا بادشاہ، وہ بھی طاقتور، حکومت پوری پھیلی ہوئی، لوگ ڈرتے ہیں اس سے، اس کی بیوی ہے، محل میں رہنے والی، عیش و آرام میں پلنے والی، نہ دولت کی کمی، نہ کوئی اور چیز، نہ عیش و آرام کی کمی، نہ رہنے سہنے کی کوئی کمی، نہ پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی، نہ کھانے پینے کی کوئی کمی. لیکن آپ غور کریے، کیا انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت دی؟ اگر وہ ان چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتی تو ریت میں کیوں پڑی ہوتی وہ؟ فرعون کے مار کیوں کھا رہی ہوتی وہ؟ ان کی نظر میں یہ کامیابی نہیں تھی جو آج ہماری نظروں میں ہے. یہ چشمے کو نکالیے، یہ دنیا کی کامیابی کے چشمے کو نکالیے اپنے آنکھوں سے، ہٹائیے، حقیقی کامیابی کا چشمہ پہنیے. دیکھیے وہ کامیاب ہو گئی ہماری آسیہ علیہ السلام، اس طریقے سے کامیاب ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے موت سے پہلے ان کا محل اللہ نے آسمان میں بتلا دیا، جنت کا محل اللہ نے بتلا دیا. کامیاب ہو گئی وہ. اور آج ہم کمانے جمانے رکھنے میں ایسی پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ہم کو ہماری کامیابی کی فکر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. ہم تو یہ دنیا کی بیکار چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے. کیوں ان کی نظر میں یہ دولت، شہرت، ہر چیز، عیش و آرام کیوں بے معنی ہو گیا، کیوں بیکار ہو گیا؟ کیونکہ ان کو اپنی حقیقی کامیابی معلوم تھی. دولت اگر کامیابی ہوتی میری بہنوں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت کی کوئی کمی تھی؟ جی تھی کوئی کمی؟ مالدار خاتون مانی جاتی تھی، مالدار، اللہ اکبر. لیکن آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا 3 سال شیب ابی طالب میں ایسی زندگی گزارے، کبھی حالات ایسے بھی آئے کہ پتے کھا کر انہوں نے زندگی گزاری، پتے کھا کر. کبھی آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی پتے کھا کر زندگی گزاری؟ گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو شیب ابی طالب ہے، ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ہر چیز، نہ کوئی آ سکتی ہے نہ کوئی چیز جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں کبھی سامان نہیں ہے، ایک ٹائم آپ کبھی بھوکے رہ کر دیکھے ہوں گے تو وہ شدت آپ محسوس کرتے ہوں گے. ہماری صحابہ اور صحابیات میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی 52 ایئرس کی، 55 سال، تقریباً 55 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اللہ اکبر. اس عمر میں وہ پتے کھا کر زندگی گزار رہی ہے. کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا جو ہم کو آج ہے کہ ہماری دولت کامیابی، دولت کو جمع کر کے رکھنا چاہیے؟ یہ خیال اسی لیے نہیں آیا کیونکہ ان کو حقیقی کامیابی معلوم تھی، ریئل سکسیس وہ اچیو کر چکے تھے، حاصل کر چکے تھے. وہ ان کو کامیابی کی فکر تھی، فکر نہیں تھی ایسی بات نہیں. آج ہم کو ہوتی ہے نا ہماری کامیابی کی فکر، مجھ سے اور آپ سے زیادہ تھی کامیابی کی فکر. لیکن یہ دنیا کی فکر نہیں، دنیا کی کامیابی کی نہیں، اپنی حقیقی کامیابی کی ان کو فکر تھی. اتنے کامیاب ہو گئے ہمارے تمام صحابہ اور صحابیات، تمام کے تمام، کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہہ دیا، کئی مقامات پر کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس سے بڑھ کر اچیومنٹ کچھ ہو سکتا ہے؟
اللہ نے یہاں تک ان کے مقام کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. اس طریقے سے اللہ نے ان کو کامیابی دے دی کہ ان کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ نے کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے, وہ کامیاب. قرآن اٹھائیے, قرآن اٹھا کر کبھی پڑھیے تو معلوم ہوگا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 137 میں اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو ان کی طرح ایمان لائے گا, جو صحابہ اور صحابیات کی طرح ایمان لائے گا, جو ان کی طرح زندگی گزارے گا, وہی ترقی یافتہ, وہی ہدایت یافتہ ہے, وہی جنت میں جانے والے ہیں, وہی اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. اندازہ کریے کامیابی کی فکر اتنی کہ اللہ نے ان کو اتنا کامیاب کر دیا, تمام کے تمام صحابہ صحابیات کو اللہ نے ان کو کامیاب تو کر دیا, ان کے راستے پر چلنے والوں کو بھی کامیابی کی شکل اللہ نے دے دی کہ وہ راستے پر جو چلیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر. اندازہ کریے وہ اپنی حقیقی کامیابی کیا سمجھتے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ کامیابی دنیا کے لوگوں میں, دنیا کی چیزوں میں تلاش نہیں کرتے تھے. ہمارے صحابہ اور جو صحابیات تھے وہ دنیا کے لوگوں میں, دنیا کی چیزوں میں, دنیا کے عیش و آرام میں, دنیا کے محلات میں, دنیا کی دولت میں, دنیا کی شہرت میں, دنیا کی طاقت میں, دنیا کی حکومت میں وہ اپنی کامیابی تلاش نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اپنی کامیابی ایسی کتاب میں تلاش کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی ان کو کامیابی دلانے والی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے وہ جی؟ وہ اپنی کامیابی اس کتاب میں تلاش کرتے تھے, اس میں کھول کر دیکھتے تھے کہ ان کی حقیقی کامیابی کیا ہے, ریئل سکسیس کیا ہے ان کی. آپ اندازہ کریے ایک صحابی کے دماغ میں بھی, ایک صحابیہ کے دماغ میں بھی دولت کو جمع کرنے کا خیال نہیں آیا. کیوں؟ گھر بنانے جیسے آج ہماری فکر ہوتی ہے, ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کی لالچ, 2 ہے تو تیسرے گھر کی لالچ, ایک فلیٹ ہے تو دوسرا فلیٹ خریدنے کی لالچ. تمنا, لالچ نہیں کہوں گی میں, خواہش ہوتی ہے نا. یہی خواہش, یہی خیال ہمارے صحابہ صحابیات کو کیوں نہیں آیا؟ میری بہنوں, ہمارے صحابہ اور صحابیات یہ حقیقی کامیابی جس کتاب میں تلاش کرتے تھے نا, اس کتاب کو طوطا اور مینا کی طرح, میری اور آپ کی طرح نہیں پڑھتے تھے. اس قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر, محرابوں میں سجا کر, الماریوں کے اوپر رکھ کر, جہیز کے سامان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھ کر نہیں رکھتے تھے جو آج ہماری زندگیوں میں, بلکہ وہ اس قرآن کو, اس کتاب کو ہر روز پڑھتے, ہر روز پڑھتے, اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس میں حل تلاش کرتے. صرف پڑھتے نہیں, سمجھتے, غور و فکر کرتے, تدبر کرتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, میری کامیابی کیا ہے, مجھے کہاں جانا ہے, مجھے کیا حاصل کرنا ہے. یہ سب چیزیں غور و فکر کرتے میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات. لیکن آج ہم جب قرآن پڑھتے تو کیا دماغ میں یہ خیال رکھ کر پڑھتے ہیں کہ مجھے آج دیکھنا ہے, آج جو میں سنوں گی, میں آج جو پڑھوں گی, آج میں جو چیز کا مطالعہ کروں گی اس پر میں عمل کروں گی, اس کو اپنی زندگی میں لاؤں گی. یہ خیال لے کر پڑھتے ہیں ہم تو صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں. ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت کیسے ملے گی, ہے نا. قرآن پڑھنے پر یقیناً ثواب ہے نا. ایک حرف پڑھنے پر کتنا ثواب ہے بولیے؟ 10 نیکیاں. ہم صرف نیکیاں کمانا چاہتی ہیں, نیکیاں, ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتی. تدبر کرو, آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے, ترجمہ آپ دیکھ رہے, آپ قرآن کی آیت عربی میں پڑھ رہے, آپ کو ثواب مل رہا 100%. لیکن آپ کے دماغ میں یہ خیال نہیں ہے کہ میں اس سے ہدایت حاصل کروں گی,
میں غور کروں گی اللہ نے جو کام کرنے کا دیا وہ کروں گی اپنی زندگی میں. غور کریے, کل قیامت کے دن آپ اللہ کو یہ کہے کہ اے اللہ میرے پاس اتنی ساری نیکیاں ہیں. قرآن پڑھی نا, اللہ اتنے سارے نیکیاں, نماز صلاح 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 پڑھتی گئی اتنے سارے نیکیاں جمع ہو گئے, لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی کھڑے ہو کر تیرے سامنے سجدہ نہیں کیا, تو بتاؤ کیا تم کامیاب ہوگی؟ جائے گی جنت میں؟ جنت میں جانا تو دور, جنت کی صورت بھی نہیں دیکھ پائیں گے ہم, اس کی تصویر اس کی شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے ہم. جو میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات ہیں نا, وہ ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھا کرتے تھے, دیکھتے تھے ایک آیت آتی تو اس پہ غور کرتے تھے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھ سے, میرا رب بات کر رہا ہے اس کے اندر, میرے رب کے الفاظ, میرے رب کا کلام ہے یہ. غور کرتے سوچتے سمجھتے, سمجھ میں نہیں آتا تو لوگوں سے پوچھتے, اور جب وہ قرآن میں پڑھتے رہے تو اللہ نے ان کو ان کی کامیابی بتلا دی کہ کامیابی کیا ہے. اسی لیے کبھی ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا دولت جمع کرنا ہے, طاقت بنانا ہے, حکومت بنانا ہے, شہرت حاصل کرنا ہے, کبھی نہیں آیا. میری بہنوں, اگر آپ لوگ بھی حقیقی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہو, میرے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کی طرح کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہو, تو آج صرف ایک آیت کو یاد کر کے یہاں سے جانا. ایک آیت, اس ایک آیت میں اللہ نے 5 کامیابی کے راز بتلائے. 5 آپ کو چیزیں کرنا ہے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. 5 پوائنٹس اپنی زندگی میں لانا ہے مجھے اور آپ کو. اگر یہ چیزیں لائیں گے تو یقیناً ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو کیا آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے؟ حقیقی کامیابی, یہ دنیا کی دھوکے والی کامیابی نہیں جو ختم ہونے والی. کیا چاہتی ہے آپ حقیقی کامیابی کو حاصل کرنا؟ جی, آواز نہیں آ رہا. انشاءاللہ. تو چلیے آج اس عہد کے ساتھ یہاں پر آپ اٹھنے سے پہلے اس کو یاد کر لیں گی انشاءاللہ, اس آیت کو خاص طور پر. پوری قرآن تو یاد کرنا ہی ہے, جیسے دنیا کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں نا, اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا. تو کیا یہ ایک آیت یاد نہیں ہو سکتی؟ جی, بریانی کا طریقہ یاد ہو سکتا نہیں؟ نئے ڈشز کی خالی ریسیپی انہیں بتا دیا تو دماغ میں بیٹھ جاتی, کوئی بول دیا تو دماغ میں بیٹھ جاتی. جیسا بولے جیسا سنے ایگزیکٹ وہی کاپی ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اپنے دماغ کو لگایا, اب محنت کی, اس پر غور سے سنا, یاد رکھا اس کو, اسی لیے اس کو صحیح طریقے سے کیا. ویسے ہی دین کے معاملے میں آ جائیے میری بہنوں, تاکہ ہماری زندگیاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. وہ کامیابی کس کام کی جو ہماری سانس ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے؟ سوچئے آپ, وہ کیا فائدہ اس چیز کا حاصل کرنا جو ہمارے ساتھ رہنے ہی والی نہیں ہے نا؟ تو آج آپ کیا کریں گے انشاءاللہ, ایک آیت کو یہ یاد کر لیں گے. وہ آیت ہے سورۃ آل عمران, سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185. یہ آیت آپ نے کئی بار سنا ہوگا, کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو آپ کی کامیابی معلوم ہوگی, حقیقی کامیابی معلوم ہوگی کہ اللہ کیا کس چیز کو اپنی حقیقی کامیابی کہتا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. 5 چیزیں ہیں میری بہنوں جو آپ کو آج یہاں سے یاد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، حقیقی کامیابی اچیو کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی چیز اپنے دماغ میں بٹھائیے، اپنی زندگی میں لائیے، کل نفس ذائقۃ الموت. مجھے مرنا ہے. چاہے میں قارون کی طرح دولت کما لوں یا بل گیٹس کی پوری دولت مجھے حاصل ہو جائے، تب بھی مجھے مرنا ہے. پوری دنیا پر میری حکومت بن گئی، موت کا فرشتہ آیا تو وہ یہ نہیں بولنے والا کہ تیری حکومت اتنی پھیلی ہوئی تو کچھ دن اور رہ. نہیں، یہ موقع ملنے والا نہیں ہے. کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہو، موت کو یاد رکھو. مرنا ہے آپ کو، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے آپ کو. الماریوں میں زیورات رکھے، آپ سجا کے رکھے، چھوڑ کے جانا. اس سے محبت مت کرو. ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے کافی ہے، لیکن اپنے دل میں اس کی محبت مت بٹھاؤ. چھوڑ کے جانا ہے. مر جائیں گے تو ایک ناک کا تنکا بھی آپ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے، ہے نا؟ یہ حقیقت ہے، یاد رکھنا ہے آپ کو. ہر ایک کو مرنا ہے. جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، ان سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کوئی ہمیشہ یہاں پر رہنے کا سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آیا. کامیابی کی سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا پوائنٹ، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، بل گیٹس کو بھی مرنا ہے، ٹرمپ کو بھی مرنا ہے، مودی کو بھی مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. اور جب مریں گے نا تو یہ دنیا آپ کو رکھے گی نہیں. اتنے دولت مند ہے، تھوڑے دن ان کی دولت کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بتائیے. اتنے طاقتور تھے، 1 مہینہ ان کو دنیا میں رکھیں گے، اس کے بعد دفن کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ ایک دن بھی نہیں رکھتے، ایک دن بھی. بہت مشکل ہے، ایک دن بھی. جب یہ دماغ میں آ جائے گا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو دولت کی ہرس، لالچ ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے جائیداد کے لیے. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے دولت کے لیے. کیوں؟ اس کے دماغ میں دولت کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ شہرت کے لیے، حکومت کے لیے. اس کو موت یاد نہیں، اس نے اپنی کامیابی کی سب سے پہلی چیز بھلا دی. موت یاد رکھیں گے تو یہ بات یاد رہے گی کہ جتنی چیزیں میں نے دنیا میں کمائی ہوں، ان کو چھوڑنا ہے، رہنے والی نہیں ہے. جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر ہمارے دماغوں میں دنیا کی جتنی چیزیں، جتنی بیکار چیزیں، ان سب سے میں اور آپ خود بخود دور ہو جائیں گے. خود بخود دور ہو جائیں گے. یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز اسی آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، پہلی چیز تو اللہ نے کیا کہی؟ کل نفس ذائقۃ الموت. دوسری چیز اللہ کہتے ہیں، بولیے، آیت میں نے ابھی پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. یاد رکھنا یہ مجھے اور آپ کو. کیا معنی ہے اس کے؟ مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز کا. جو بیج آپ اس دنیا میں بو گی، وہی پھل آپ کو کل قیامت کے دن ملے گا. جو سنو گی، جو دیکھو گی، جو سوچو گی، جو کرو گی، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا. یوم القیامہ بدلے والا دن ہے وہ. اچھا کرو گی تو اچھا بدلہ، برا کرو گی تو برا بدلہ، لیکن بدلہ تو ضرور دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. غور کریے، یہ کامیابی کی دوسری شرط ہے، حقیقی کامیابی کی دوسری شرط ہے. اپنے دماغ میں ہمیشہ یہ بات رکھنا ہے
کہ اس دنیا میں جو کروں گی مجھے اس کا بدلہ ملے گا، جو بھی کروں گی. دیکھو اگر یہ خیال آئے گا نا تو ہماری زندگیاں بدل جائے گی. ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں بنیں گے، ہماری زندگیاں سدھر جائے گی. آج آپ دیکھیے ہمارے جو دلوں میں جو گندگیاں ہیں، وہ گندگی جو ایک نالی میں بھی نہیں ہے، وہ گندگیاں آج ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے اپنوں کے تعلق سے. وہ گندگیاں دور ہو جائے گی جب یہ خیال دل میں رہے گا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، مجھے بدلہ دیا جائے گا. ہرس، لالچ، دشمنی ختم ہو جائے گی. ذرہ برابر بھی اگر کسی پر ظلم کریں گے تو ذرہ برابر اس کو ظلم کا جواب دیا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی. چاہے آپ دنیا کی نظر میں ظالم نہیں ہیں، دنیا کی نظر میں آپ نے ظلم نہیں کیا، لیکن اللہ اگر آپ دنیا میں ظلم کریں گے، دنیا کے سامنے نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، واہ اللہ آپ کو ظلم کی سزا دے گا. وہ ظلم چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے کسی کو مینٹلی ٹارچر کر کے ہو، کسی کو تانے دے کر ہو، ہر ایک کا بدلہ دیا جائے گا. ہم کیا سمجھتی ہیں ظلم کا مطلب؟ ہم کیا سمجھتی ہیں؟ کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، ہے نا؟ ہم جو ہماری زبانیں جو بغیر سوچے سمجھے جو حرکت دیتی ہے اس پر کبھی غور کریں کہ اس کے ذریعے آپ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. چاہے وہ آپ کی ننند ہو، چاہے آپ کی وہ بھاوج ہے، چاہے آپ کی وہ ساس ہے، چاہے وہ آپ کے کوئی بہن، کوئی سسرال کے رشتہ دار ہو. کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں برا بھلا اپنی زبان سے نہیں کہا؟ یہ کیا ہے؟ برا بھلا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ہاں، اس پر بھی بدلہ دیا جائے گا ذرہ برابر، ذرہ برابر. اللہ اکبر. سورہ نشرہ اٹھا کر پڑھیے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سنا کئی بار. گھر میں سورج کی روشنی آتی ہوگی نا، ہر ایک کے آتی ہوگی نا. سورج کی جو صبح کی روشنی ہوتی ہے نا، اس میں باریک باریک آپ کو ذرات نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ذرہ. یہ ہماری زبان سے نکلتے ہوئے یہ کانٹے کس کے اوپر کتنا چپتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا؟ تھوڑی دیر کے لیے 2 لفظ بول دیتے ہیں. آپ غور کریے، اگر وہی لفظ آپ کو کوئی بولے تو کیا آپ اس کو بھول سکتی ہیں؟ جی، بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی بولے تو کیا اس کو بھولنا آسان ہوتا ہے؟ وہ بتائیے مجھے. 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے وہ لفظ بولنے میں، جو وقت ہوتا ہے نا 2 سیکنڈ. یہ 2 سیکنڈ کا بھی بدلہ کل آپ کو قیامت کے دن دیا جائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے بدلے والا دن ہے، وہ بدلے والا دن ہے. کامیاب وہ عورت نہیں ہو سکتی جس کے دماغ میں یہ خیال نہ ہو کہ میں دنیا میں جو کروں گی مجھے اس کا وہاں بدلہ دیا جائے گا. جس کے بارے میں جو سوچوں گی، جس کے بارے میں جو اس زبان سے بولوں گی، اللہ ان سب کے بارے میں حساب لے گا. ان سب کے بارے میں اللہ دنیا میں کسی پر اگر ظلم ہو رہا تو دنیا میں دے دے گا چھوٹ. واہ. تو کامیاب لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، سوچ سمجھتے ہیں. وہ یاد رکھنا، عقل مند عورت وہ نہیں ہے جو بولنے کے بعد سوچتی ہے. عقل مند انسان تو وہ ہے جو سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچتے ہیں. بولنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اور بے وقوف کیا کرتے ہیں؟ بول دیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا، ایسا نہیں بولنا تھا. وہ بے وقوف ہے. تو اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے، حقیقی کامیابی حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھیے اس بات کو کہ آپ کو بدلہ دیا جائے گا. جو کرو گے اس کا تو بدلہ ملے گا.
جب یہ خیال رہے گا نا ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کو نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز اور چوتھی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس کے فوری بعد اللہ نے کہا کہ فقد فاز، کامیاب ہو گئے وہ، کامیاب ہو گئے وہ. اللہ نے جو تیسری چیز کہی ہے نا فمن زحزح عن النار، پہلے اللہ نے نار کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے جنت کا ذکر کیا. اس میں فمن زحزح عن النار، فا کا لفظ آیا ہے یہاں پر. کبھی دیکھو عربی گرامر کا مطالعہ کرو، معلوم ہوگا فا کا مطلب وہاں پر پوری اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، اللہ کہتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ. اللہ اکبر. جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو کس سے بچنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے. جنت میں جانے والے اعمال کر رہے، جہنم سے بچنے والے اعمال نہیں کر رہے. جہنم سے بچنے والے اعمال ہماری زندگی سے غائب ہے، تو جنت میں جانے کا سپنا پھر دیکھ سکتے ہیں ہم؟ جی آپ غور کریے اس آیت میں، اگر اللہ چاہتے تو سب سے پہلے جنت کا ذکر کرتے کہ جو جنت میں چلا جائے، جو جہنم سے بچ جائے، یہ بول سکتے. لیکن اللہ نے سب سے پہلے اس کے اندر کیا کہا؟ جو جہنم سے بچ گئے. یعنی کامیاب لوگ ہمیشہ جہنم سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں. کامیاب لوگوں کی صفت یہ ہے، کامیابی کی شرط یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچانا ہے. میں جہنم سے بچ گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہے نا؟ کل آخرت کے دن دو ہی ٹھکانے ہوں گے. تیسرا نو آپشن، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جنت یا جہنم، یہ دو ہی چیزیں ہوں گی. تو اللہ نے کیا کہا؟ جہنم سے بچ گیا، جو جہنم سے بچ گیا. کیا ہے جہنم؟ آپ کو معلوم ہے جب صحابہ کے سامنے کوئی جہنم کی آگ کی یا جہنم کے عذاب کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی تو کئی صحابہ بے ہوش ہو جاتے، زارو خطار روتے. جہنم کا لفظ آتے ہی، جہنم کے عذاب کے بارے میں ذکر آتے ہی. لیکن آج یہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں، لیکن تم تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو. اللہ اکبر. چاہے ہمارے سامنے جہنم کا ذکر کیا جائے، چاہے اس آگ کا ذکر کیا جائے، وہ اس وقت تک ہی یاد رہتا ہے جب تک ہم اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ خوشیوں کے موقع پر کیا جہنم یاد آتی ہے؟ بولیے. گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ مہمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر جہنم کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا مہمان جہنم کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی فیشن کے بارے میں ذکر کرو اور آپ کو وہ پوچھیں گے اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا نیا آیا، اور کیا ماڈل ہے. کیا کبھی ایسے بھی ہوا جہنم اتنی خطرناک ہے تو اس میں عذاب اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کبھی یہ بھی خیال آیا؟ ہماری صحابیات جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی آ کر. صحابہ پوچھتے ہے اللہ کے نبی جہنم اتنی خطرناک ہے، اس اعمال پر کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ کئی سوالات کرتے. کیا کبھی آپ نے بھی اپنے دماغ میں یہ خیال لایا میں نے آج غیبت کی ہے، میں نے آج میری اپنے بہن اپنے مردہ بھائی کا میں نے اپنے دانتوں میں گوشت چبایا ہے غیبت کر کے، تو مجھے اس کی کیا سزا ملے گی؟ کیونکہ میں جو کروں گی اس کا بدلہ تو ملے گا. یہ تو اللہ نے کہہ دیا، یہ تو 100% طے ہے. غور کریے کیا ہے وہ جہنم؟ آگ. اللہ اکبر. النار، نار.
وہ آگ جس کو اللہ نے لگائی، کبھی قرآن اٹھا کر پڑھو، اللہ نے لگائی وہ آگ، جہنم کی آگ، جس آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اس آگ کو لگانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ ہے وہ، چھوٹی آگ نہیں ہے، بڑی کبریٰ۔ کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑی آگ کو کہتے ہیں، بہت بڑی چیز کو کبریٰ کہتے ہیں، نار الکبریٰ، اللہ اکبر۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس کے فوری بعد آیا تھا اللہ نے بیان کی، آگ تو بہت بڑی ہے، اور اس آگ کی خصوصیت یہ ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ آپ کو وہ جینے دے گی نہ آپ کو وہ مرنے دے گی، وہ آگ کی خصوصیت۔ عذاب دیا جائے گا، چمڑی اکھیڑ دی جائے گی، نکال دی جائے گی، یہ ہماری ہڈیاں پگھل کر گر جائے گی، اللہ سے پکاریں گے اللہ موت دے موت دے، موت نہیں آئے گی، لا يموت فيها ولا يحيا، نہیں آئے گی، پکارو نہیں آئے گی موت، نہ زندگی ملے گی، نہ آپ کو نہ جینے کی خواہش اگر پیدا ہوگی تو زندگی بھی عیش و آرام کی نہیں ملے گی جو آج گزار رہے ہیں نا، کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، پہننے کو بھی مل رہا ہے، اوڑھنے کو بھی مل رہا ہے، جو سکون کی زندگی جو گزار رہے ہیں نا، جہنمیوں کو یہ زندگی نہیں دی جائے گی، یاد رکھنا۔ پکاریں گے اللہ سے، اللہ کو آواز لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ہڈیاں پگھل رہی ہے، اللہ بہت درد ہو رہا ہے، جل جل کے کوئلہ بن گئے، اللہ تو موت دے، موت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی موت وہاں پر۔ اس آگ سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، وہ آگ، وہ ٹھکانہ جس کو بدترین ٹھکانہ کہا قرآن نے، بدترین، بہت بری جگہ ہے جہنم، بہت بری جگہ۔ انسانی فطرت کے مطابق میری بہنوں، اگر آپ کو کوئی جگہ بتائی جائے کہ وہ بری جگہ ہے مت جاؤ، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ جانا پسند کرتی ہے؟ کوئی اگر جا رہا ہے تو اس کو جانے دیتی ہے؟ کوئی آپ کا اپنا جا رہا ہے تو جانے دیتی ہے؟ جی نہیں نا۔ دنیا کے لوگ اگر کوئی بولے کہ بری جگہ ہے مت جاؤ، بچو اس سے، قریب بھی مت جاؤ اس کے، نہیں ایک بار تب ہم جا کے دیکھ کے آتے بری ہے کہ کیسی ہے، بولتے ہاں؟ جہنم کے بارے میں اگر ویسا سوچ رکھتے ہیں، ہم گناہ کر رہے نا تو ہم دیکھ لیتے، ہم غیبت کر رہے نا تو ہم دیکھ لیتے، جب اس میں جاتے نا تو آنے کی خواہش تمہاری بیکار ہو جاتی، ایک مرتبہ جانے کے بعد نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بچ گیا جو بچ گیا، اللہ نے کہا کہ بچ گیا جو جہنم سے، اور داخل ہو گیا کس میں؟ جنت میں۔ تو جہاں مجھے اور آپ کو جہنم سے بچنے کے اعمال کرنا ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ جنت میں جانے والے بھی اعمال کرنا ہے۔ جو جنت میں جو جانے کی خواہش ہے میری بہنوں، کیا آپ صرف خواہش رکھنے پر چلی جائے گی؟ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا، سب کی خواہش ہے نا جنت میں جانا، ہے نہیں ہے نا؟ کیا بغیر محنت کے کوئی 1 روپیہ دے دے گا آپ کو؟ سوال، دے گا؟ ایک ٹائم کا کھانا دے گا؟ جی بغیر محنت کے 1 روپے کا سکہ نہیں مل سکتا۔ وہ جنت جو سب سے پیاری ہے، وہ صرف خواہش کرنے پہ کیسے ملے گی؟
कलीमा पढ़ लिया है ना, कलीमे का सर्टिफिकेट है हमारे पास, जा सकते हैं। हाँ, कलीमा पढ़ के उसके मुताबिक अमल करके जन्नत में जाने वाले अमल नहीं करे तो होता सपना पूरा, फिर सपना सपना ही रह जाता फिर वो अपना। तो जो जन्नत में चला गया, यानी हमको मायूस और मुतमईन का जो उसूल है उसको याद रखना है। मेरी बहनों, मेरी बहनों, एक बात याद आ गई तो मैं आपको बताती चलूं। मेरे उस्ताद, उन्होंने जब जन्नत के बारे में हमसे जिक्र किया था तो एक ऐसा लफ्ज हमसे कहा जिसको हम याद रखेंगे, जो मैं आपको भी बताऊंगी, यकीनन जन्नत की तरफ हमारे अंदर बढ़ जाती है। चाहे हमको ये दुनिया की कोई कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन जन्नत में जाने की जब वो ख्वाहिश रख के जो जज्बा बढ़ जाता है ना, वो बहुत प्यारे अल्फाज थे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो मैं मेरे उस्ताद के लिए, असातिज़ा के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह, आप मेरे तमाम की तमाम असातिज़ा को इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बुलंदियों पर अल्लाह पहुंचाइए। वो जो उसूल मेरे उस्ताद ने बताया था वो ये है, चाहे आपको कोई कामयाबी मिले या ना मिले, ना मायूस होना है, ना मुतमईन होना है तब तक जब तक कि आप जन्नत में कदम नहीं डाल देते। दुनिया की कामयाबी नहीं मिली, मायूस मत हो। मिल गई, मुतमईन मत हो। मिल गई, सब कुछ खत्म, मुतमईन मत हो। कब तक? जब तक आप अपना कदम जन्नत में नहीं डाल देते। अल्लाह अकबर। कितने प्यारे अल्फाज है, कभी गौर करिए। अपनी जिंदगी का उसूल बनाइए, आप ये उसूल बनाइए। ना मुझे नेकियां करने पर मुतमईन होना है, ना अगर मेरी जिंदगी में गुनाह हो गए तो मुझे मायूस होना है। अगर मुतमईन हो गई कि हज कर लेके आ गई, पूरे गुनाह माफ, नया अकाउंट चालू, मिलेगी जन्नत, होंगे कामयाब, यही सोच होती है ना। उम्रा कर लिए, हज कर लिए, किसी को उम्रा करा दिए या हज करा दिए तो पूरे गुनाह माफ हो गए, तो अब नया अकाउंट स्टार्ट करना अब गुनाहों का नहीं। आप चाहे कितनी भी नेकियां कर ले, आपको मुतमईन नहीं होना है। कब तक मुतमईन नहीं होना है? जब तक आप कदम आप जन्नत में नहीं डाल देती। आप जब तक जन्नत में नहीं चले जाती, आपको मुतमईन नहीं होना है। आप सदका और खैरात करती है तो इस खुशफहमी में मत रहिए कि इसके जरिए मैं जन्नत में चली जाऊंगी। नहीं, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक आप अपना कदम जन्नत में नहीं डाल देती। गुनाह हो रहे हैं, इंसानी फितरत है, कोताहियों में, गफलत में कभी गुनाह हो जाते हैं तो मायूस मत होइए कि मुझे अब इसकी माफी नहीं है। ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ करने वाला है। जब जन्नत की तरफ आ जाएगी कि मुझे जन्नत में जाना है, ना मायूस होना है, ना मुतमईन होना है, तो आपके अंदर जन्नत में जो जाने का जज्बा है ना, जो शौक है, वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर एक फिक्र पैदा हो जाएगी कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है जब तक कि मेरा कदम मैं जन्नत में नहीं डाल देती। तो वो अल्फाज क्या थे? अपनी जिंदगी में उसूल बनाइए। ये अल्फाज मेरे लिए इतने अनमोल, मैं ये समझती हूं, और हर एक को ये कहती हूं कि जाके अपने घर में इसको लिखकर लगाइए कि ना मायूस होना है, ना मुतमईन होना है तब तक जब तक कि आप जन्नत में अपना कदम नहीं डाल देते। तो जन्नत में जाने का, कामयाब हो गए, वो जन्नत में चले गए। जन्नत में चले जाएंगे, उसके बाद ना कोई परेशानी, ना कोई मुश्किल, ना कोई मुसीबत, कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। दुनिया में बुर्का पहनने पर हम क्या समझते हैं? अंदर से गर्मी होगी, पसीना जाएगा, तकलीफ हो रही, नमाज पढ़ रहे ठहरने की तकलीफ, सजदा कर रहे कमर की तकलीफ। हालांकि वो करने की वजह से हमारे दर्द दूर होते, तकलीफ समझती है हम। वहां
आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, दिल में ख्याल आएगा बस वो चीज हो जाएगी। तो उसकी फिक्र मुझे और आपको करना है। फखद फाज, अल्लाह ने कहा इसके अंदर कामयाब हो गए, वो कामयाब हो गए वो। अब सोचिए ये 4 क्वालिटीज जो अल्लाह ने बताए सबसे पहले, जिसके बाद अल्लाह ने कहा कि वो कामयाब हो गए। अपने दिलों पर हाथ रख के सवाल कीजिए, क्या ये 4 चीजें मेरे अंदर है? क्या मुझे मौत हमेशा याद रहती है? खुशी में, गम में, तकलीफ में, मुसीबत में? हाँ, क्या मैं हमेशा ये ख्याल अपने दिमाग में रखती हूं कि मुझे इस दुनिया से जाना है और मुझे बदला दिया जाएगा? क्या मेरे दिमाग में ये तसव्वुर आता है कि मुझे जहन्नम से बचना है, उस आग से बचना है जिसमें मैं जलूंगी तो फिर ये कोयला भी नहीं, कोयले से भी बदतर हो जाऊंगी। खून और पीप दिया जाएगा मुझे खाने और पीने के लिए, तो क्या मैं पीऊंगी? दुनिया में जिसको देखना पसंद नहीं करती वो कल अपने मुंह में कैसे डालूंगी मैं? ज़ख़ूम लाके दिया जाएगा जो इतना गंदा और इतना खराब रहेगा उसका मजा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसका एक खतरा दुनिया में डाल दिया जाएगा, इतना बदबूदार है वो, दुनिया में डाल दिया जाए तो फिर दोबारा हरियाली नहीं उगेगी, उतना बदबूदार है वो ज़ख़ूम। वो जहन्नम से बचने की मैं तैयारी नहीं करती तो फिर वो ज़ख़ूम कैसे खाऊंगी? प्यास लगेगी, गरम गरम पानी अपने हलक से कैसे उतारूंगी? दुनिया में जरा से गरम अगर कोई चीज खा ली तो मुंह में छाले आ जाते, बेचैन हो जाते। जहन्नम से बचने की तैयारी नहीं करते तो फिर वो पानी कैसे पिएंगे? ये सोच, ये ख्याल अपने दिमाग में पैदा कीजिए मेरी बहनों। कामयाबी चाहती है तो बचो जहन्नम से। हमेशा दिन और रात में हमेशा ये रख के सो, ये रखो बैठते वक्त, उठते वक्त, हमेशा कि मुझे जहन्नम से बचना है, क्योंकि कामयाब लोगों की सिफत है कि वो जहन्नम से हमेशा बचने की तैयारी करते हैं। साथ साथ मुझे जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। कोई करे या ना करे मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे अपने आप को पहले जहन्नम में पहुंचाना है। जहन्नम अगर जन्नत में डाले जाएंगे, जन्नत में अगर डाले जाएंगे तो आप वहां पर अपने लोगों को आप बुला सकते हैं, अल्लाह से सिफारिश कर सकते हैं, अल्लाह को पुकार सकते हैं, अल्लाह आपके वहां पर सुनेगा भी। लेकिन अगर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे ना, वो पुकारेंगे ना अपनों को, कोई नहीं आते। ना आपकी माँ आएगी पुकारने पर, ना आपका बाप आएगा पुकारने पर, ना आपका शौहर आएगा पुकारने पर, ना आपकी औलाद आएगी पुकारने पर। दुनिया में जरा सी अगर तकलीफ हो गई, कुछ जल गया, कुछ गिर गया, पूरे लोग भाग के आते, नहीं हॉस्पिटल पहुंचाते ना, वहां किसको पुकारेंगे? हर तरफ आग आग आग, खिड़कियां भी आग की, दरवाजे भी आग के, तमाम की तमाम चीजें आग की। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तैयारी करिए, उससे बचने की तैयारी करिए, जहन्नम की आग से तैयारी करिए, जहन्नम से बचने और जन्नत में जाने की, क्योंकि वो कामयाब है। और इस कामयाबी के लिए 5वीं जो चीज अल्लाह ने इसी आयत में बयान की है, वो चीज को मुझे और आपको याद रखना है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया जिसको हम सब कुछ समझती है ना, आज सब कुछ समझती है ना, अल्लाह कहते हैं ये दुनिया धोखे का सामान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मताउल गुरूर, धोखे की चीज है ये। लेकिन अल्लाह सूरह आला में क्या कहते हैं मालूम? बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका।
اللہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 135 میں کہتے ہیں کہ اللہ متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن تم ہو کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو، دنیا 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 دنیا، کمانا جمانا رکھنا، اسی کی فکر میں رہتی ہو، تم تو دنیا کو ترجیح دیتی ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی، دائمی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہے آخرت۔ دنیا کا عیش عشرت کب تک رہے گا بتائیے؟ کب تک رہے گا جی؟ ملے گا خبر میں آپ کو وہ عیش و آرام؟ ملے گی آپ کو دولت؟ وہ نام جو آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا ہو، کیا فائدہ اس نام کا جو دنیا میں تو بن گیا لیکن آخرت میں کہیں نظر ہی نہ آیا۔ خواہش تو ایسی ہونی چاہیے کہ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا، اس میں میرا نام ایسا بلند ہو کہ اللہ مجھے پکارے، اللہ میرا نام لے کر کہے میری بندی۔ کبھی ایسی خواہش ہوئی؟ نہیں۔ خواہش کیسی رہتی؟ بڑا پرائم منسٹر یا پھر کوئی ایک بڑے پوسٹ پہ جو انسان آپ کا نام لے تو اب ہم بے انتہا خوش ہو جاتے۔ مثال، امریکہ کا اگر صدر ٹرمپ اگر ہمارا نام لے لے، نسلیں یاد رکھتے، نسلیں۔ مودی جی اگر لے لیے تو پورے گاؤں گلی کو ڈھنڈورا پیٹتے۔ نہیں، یہ خواہش ہے کہ نام مشہور ہونا، معلوم ہونا، عزت کے ساتھ لیا جانا۔ کیا آپ کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ کل قیامت کے دن آپ کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نام لے کر آپ کو جنت میں داخل کرے؟ یہ خواہش پیدا کیجئے۔ اس دنیا کو ترجیح مت دیجئے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ آج یہ باتیں بول رہے ہیں تو کچھ کو سمجھ آئے گا، کچھ کو سمجھ نہیں آئے گا، اور جس کو سمجھ آئے گا وہ بھی اگر بھلا دیں گے تو سورہ فجر کی ایک آیت کو یاد کر لینا۔ آج کہہ رہے ہیں اپنی حقیقی زندگی کی تیاری کرو، وہ باقی رہنے والی جو زندگی کو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں موت آنے والی نہیں ہے، اس میں اگر ایک بار سکون مل گیا تو ہمیشہ سکون۔ ہم کبھی کئی ایسے آفر کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں جس میں ہمیشہ فائدہ ہونے والا ہے۔ عورتیں، وہ بھی عورتیں کبھی کوئی ایسے آفر کو چھوڑتی ہے جس سے اس کو ہمیشہ فائدہ ہو؟ چھوڑ دے، سب چھوڑتے شاید، اس لیے کوئی بھی آواز نہیں دے رہے، نہیں چھوڑتے، نہیں۔ وہ آخرت کا فائدہ، ہمیشہ کا فائدہ، ہمیشہ ہمیشہ نفع کمانے والے ہیں آپ اگر اس دنیا میں اس کی تیاری کر لیے تو۔ اگر نہیں کرے، دنیا میں ہم پکارتے رہے، آپ سنتے رہے، ہم بولتے رہے، اللہ کے کلام کو بتاتے رہے آپ کو، پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی دیر تو یاد رہا، اس کے بعد بھول گئے، آخرت کی تیاری اگر ہماری زندگی میں نہیں رہی تو سورہ فجر کی اس آیت کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا میری بہنوں۔ اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ فجر کی آیت ہے یہ، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی نا، یومئذ یتذکر الانسان، انسان جب جہنم کو دیکھے گا، یقول، کہے گا، ان لہ الذکریٰ، اس کے بارے میں ذکر کرے گا اور کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لی حیات،
जहन्नम को देखने के बाद उसके दिमाग में सवाल आएगा, सोचेगा, समझेगा, लेकिन उसका सोचना और समझना उसके लिए कोई फायदा नहीं देगा। पुकारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, यक़ूलू या लैतनी क़द्दमतु ली हयात, काश 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 मैं अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ तोशा तैयार कर लिया होता, काश कि मैं इस दुनिया में अपनी आखिरत की तैयारी कर ली होती, काश मैं जहन्नम से बचने की तैयारी करके जन्नत में जाने की तैयारी कर ली होती, काश। लेकिन उस दिन उसका पुकारना, उसका चिल्लाना उसको फायदा नहीं देगा, बल्कि अल्लाह का आजाब खतरनाक है जो उसको चखना है। उसका वह सोचना, उसका समझना, उसका पुकारना, उसका चीखना, उसका चिल्लाना उसको कोई फायदा नहीं देगा। दुनिया में अगर कोई काम नहीं बना तो चीखे चिल्लाए तो काम बन जाता। मां तुम्हारी ना चीख तुम्हारे काम आएगी, ना पुकार तुम्हारा काम आएगा, सिर्फ पुकारते रहेंगे, यक़ूलू या लैतनी क़द्दमतु ली हयात, मैं इस जिंदगी के लिए कुछ तैयारी कर ली होती तो आज जहन्नम में इस तरीके से जलती नहीं होती। मेरी बहनों, अगर आप चाहती है कि आपको भी हकीकी कामयाबी मिले तो अल्लाह के लिए इन चीज़ों को याद रखना। मैंने आज आपके सामने सिर्फ एक आयत को खोल के बयान किया, सिर्फ एक आयत, वह सूरत आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185। आप गौर करिए, इस एक आयत में अल्लाह ने इतनी सारी चीजें अल्लाह ने बयान की जिसको हमारी सोच से हमने बयान किया। अगर हम इसके ऊपर बयान करते जाएंगे तो और चीजें निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। जरूरत समझने की, सोचने की, गौर फिक्र करने की। ऐसी कुरान में कितनी आयतें, एक आयत में अल्लाह ने अपनी हकीकी कामयाबी बतला दी तो दूसरी आयतें कितनी बेहतरीन होगी। लेकिन हम क्या करती है, तोता मैना की तरह रस्म रिवाज के तौर पर पढ़ती चले जाती। पढ़ना है कुरान, पढ़ना है, सवाब से पढ़ना है। आज आपने देख लिया कि आपको सवाब की नीयत से पढ़ना है या हिदायत की नीयत से पढ़ना है। अब आप अहद कर लीजिए कि आपको ये दुनिया की कामयाबी चाहिए जो खत्म होने वाली है या फिर हकीकी कामयाबी चाहिए, उसकी तैयारी आपको करना है। दुनिया की तैयारी करेंगे, दुनिया के साथ साथ दुनिया में तो रहेंगे, लेकिन जब जाएंगे, मौत आएगी, ये दुनिया आपको खबर के हवाले कर देगी। दुनिया में जो कमाया था ना, उसमें आपकी औलाद लड़ेगी, झगड़ेगी, लेकिन आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ तक नहीं करेगी। याद रखना, आखिरत की तैयारी करेंगे तो ये दुनिया भी अच्छे से गुजरेगी। एक जिंदगी में एक सुकून आएगा, एक खुशी आएगी कि मुझे मेरी जन्नत में जाना है, और जन्नत की मुझे तैयारी करना है, जहन्नम से मुझे बचना है। तो यकीनन ये दुनिया और आखिरत में हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना हम, हमारी हकीकी कामयाबी की फिक्र करेंगे ना इन